إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسألك عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. علماء کرام ہمارے سیاسی قائدین اور علماء اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور حدیث بچوں، ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ جھارکھنڈ کی اس سرزمین کا پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص ہمیں کھینچ لایا تاکہ میں کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بطور تذکیر کے عرض کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، اس لیے کہ یہ تذکیر، نصیحت یا دہانی یہ اہل ایمان کو، مومنین کو نفع پہنچاتی ہے، نفع پہنچتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہنے اور سننے کی توفیق دے رہا ہے اس سے ہمیں استفادے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث نبوی پڑھی گئی، اسی کی روشنی میں مختصر باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، درخواست کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، یہ اللہ کے پیارے نبی اسلام کے تعلق سے ہمیں کچھ ایسی جامع باتیں بتا دیجئے کہ اس کے تعلق سے آپ کے بعد پھر ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ غور کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع اور بلیغ بات بیان فرمائی۔ آپ نے
پیارے ساتھی، آپ یہ کہہ دیجئے آمنت باللہ کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور اس پر تم ڈٹ جاؤ، اس پر قائم رہو، پختگی کے ساتھ اس پر اپنے بدن کو جما دو۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ اپنے اندر یہ مفہوم اور معنی کا پہاڑ سموئے ہوئے ہے۔ گویا اس کے اندر اسلام اور ایمان کی ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے ایک انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے یہی فرمایا کہ کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا اور پھر اس کے اوپر استقامت برتو۔ آپ یہ بھی غور کریں صحابہ کرام کا کیا مقصد ہوتا تھا، کیا ان کا خیال ہوتا تھا، ان کے مطمع نظر کیا چیز ہوتی تھی؟ ان کے مطمع نظر یہی چیز ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول سے ہم کوئی ایسی جامع بات سن لیں جس پر ہم پوری زندگی عمل کریں اور اس کے بعد ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو رہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ کہہ دو کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ رب العزت ہی جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور جس کی مشیت اور جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہلتا ہے۔ ہم اسی کی بندگی اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم مامور ہیں۔ یہ ایمان جس کا دعویٰ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم یہ سچے اور پکے مومن ہو گئے، جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی کی ضمانت مل گئی اور آخرت کے اندر بھی جنت کی گارنٹی مل گئی۔ نہیں، یہ ہماری امام خیالی ہے، یہ ہماری سوچ اور یہ ہماری فکر سطحی ہے۔ یقیناً ایمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے ادا کر دیں، بلکہ یہ ایمان وہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دل کے اندر سجائیں اور دل کے اندر ہم اپنے ایمان کی روشنی کو یہ کیا کریں، یہ جلائیں اور پھر وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو، تب وہ ہمارا ایمان حقیقی ایمان ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہے، جو دل کے اندر بیٹھ جائے اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے، عمل کی صورت میں وہ ایمان ظاہر ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہہ دیں، اپنا نام عبداللہ الرحمن رکھ لیں تو ہم کیا ہے، مومن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب میں دیہات کے لوگوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی زبان سے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، جو ابھی ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوئے تھے کہ ایمان یہ کیا ہے، صرف زبان سے یہ اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے،
عزت ہے. ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر قائم رہے، دائم رہے، اپنی زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا. تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ ان مومنین سے، مومنین صادقین سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈر مت پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے. ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، حقیقی معنوں میں مومن ہیں، کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ خوشخبری ہے، موت کے وقت بھی خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اور یہ کہ تم حسرت اور افسوس مت کرو، یہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے سرپرست ہیں، ولی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جنت کے اندر، آخرت کے اندر تم جو چاہو گے ملے گا، اور جو کچھ تم طلب کرو گے، جو خواہش کرو گے، وہ ساری چیزیں ملیں گی. نزلا من غفور رحیم، اس پروردگار کی جانب سے جو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، اس کی جانب سے تمہارے لیے یہ مہربانی ہوگی، تمہارا یہ استقبال ہوگا. تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان پر یہ قائم اور دائم رکھنے والوں کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے. اور دوسری آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین قالوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں پیدا ہوگا ایمان کے تعلق سے کہ یہ ایمان اور اسلام ہی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب ہے، کہ اسی دین اور مذہب کے اندر دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ان کو شک نہیں ہوگا. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر ان لوگوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کی، جہاد کیا، یعنی اپنی جان کو بھی قربان کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی سچے مومن ہیں. سچے مومن ہیں صرف زبان سے کہنے والے نہیں، بلکہ یہ اپنے ایمان کے اوپر یقین محکم رکھنے والے، کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رکھنے والے، اور پھر اسلام اور ایمان کی راہ میں اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. تو یہی سچے مومن ہیں،
یہی سچے مومن ہیں۔ الغرض ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق یہ اعضاء اور جوارح کے عمل سے ہے، جس کا تعلق ہمارے دل کے اندر یقین سے ہے، زبان سے اقرار سے ہے، جو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و احکام بالجوارح۔ کہ ایمان کیا ہے؟ دل سے یہ تصدیق کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور پھر وہ جو عمل کی شکل میں ظاہر ہوا۔ عمل کی شکل میں ایمان کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ارفعها او اعلاها لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کی سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ شاخ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید کا اقرار ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو، کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں ٹھوکر لگنے کے لیے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی بھی گندگی پڑی ہوئی ہے، جس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا مطالبہ ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کی ادنا شکل بھی یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ کان کھول کر کے سن لیں کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب کس طریقے سے دنیا انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی پر مشتمل ہے، کہ پوری دنیا انسانیت کو دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کہ راستے سے گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی ہمارا دین اور ہمارا مذہب حکم دیتا ہے۔ اس سے غلط نہیں ہے کہ راستے میں چلنے والا وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، انسان ہے، تو اس کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ اور حیا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، کہ حیا یہ ایک انسان کے اندر ایک بہترین خصلت ہے، ایک بہترین عادت ہے، جو انسان کے اندر طبعی طور پر بھی ہوتی ہے اور قصدی طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، نہیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر حیا ہے، شرم ہے ایمان کی بنیاد پر، تو ہمیں کوئی غلط کام کرنے نہیں دے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے روکے گی۔ ہمارا دل شرم کرے گا کہ ہم کیسے اپنے خالق کائنات کی نافرمانی کریں، ہمارا دل ہمیں ملامت کرے گا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز نہ آئیں۔ یہ یقیناً یہ حیا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے، ورنہ تو حکمت کا یہ قول ہے کہ لا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو، نہیں، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے نبی نے ہمیں حیا کی سکھائی ہے۔ وہ حیا نہیں جو ہمیں حق بات سے روک دے، حق بات کو کہنے اور بولنے، اس پر عمل کرنے سے روک دے، علم کے راستے سے روک دے، علم کے راستے میں حصول علم کے راہ میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حیا عمل کے تعلق سے ہے،
دل کے اندر سجائیں اور عمل کی شکل میں ظاہر ہو، خیر اور بھلائی کی شکل میں ظاہر ہو، انسانیت کی یہ فلاح اور بہبود کے لیے کوشش کرنے کی شکل میں ظاہر ہو، تو در حقیقت وہ ایمان ہے۔ اور جس ایمان کی راہ میں ہم کیا کریں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنا وقت بھی قربان کر دیں، اپنے مال کو بھی قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس کو بھی لگا دیں علم دین کی نشر و اشاعت کے اندر، خدمت کے اندر، تو وہ ایمان ہے۔ اور یقیناً اسی ایمان کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو بھی کی کہ قل آمنت باللہ۔ اور یقیناً جب ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، یہ دنیا کے اندر یہ کیا ہے خوشی اور یہ کیا ہے ایسے و آسائش کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ واقعی معنوں میں مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، ہم حقیقی معنی میں مومن ہو گئے، سچے اور پکے مومن ہو گئے، صرف زبان سے نہیں، تو کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اور ان کو دنیا کے اندر آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ آزمائش کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کا مال بھی آزمائش ہے، آپ کی اولاد بھی آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک آپ کا مال اور آپ کی اولاد بھی کیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، آپ کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کرنے والے بہت سارے سامان ہیں، خاص کر آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر، جبکہ ہر شخص اور ہر بچے کے ہاتھ میں کیا ہے، موبائل ہے، یہ کیا ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اندر آپ کے دل و دماغ کو اندر شک و شبہ پیدا کرنے والی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کو راہ راست سے بھٹکانے والی سارے اس کے اندر مواد موجود ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ مومنین کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں، اس امت سے قبل بھی ہم نے پچھلی امتوں کو جب وہ ایمان لے آئے حقیقی معنی میں تو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اس امت کو بھی ہم آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے۔ کیوں مبتلا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون حقیقی معنوں میں مومن ہے، کون سچے مومن ہے اور کون اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو آزمائش کے وقت یہ کیا ہے، سچے اور پکے مومن کیا پتا چلتا ہے، اور اپنے ایمان کے اندر جو جھوٹے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو بھی آزمایا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا، تاکہ مومنین کا پتا چل سکے اور منافقین کا بھی پتا چل سکے جو سچے مومن نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ مومنین